درجہ ثالثہ کے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ باب المراقبۃ۔ قال اللہ تعالی الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، وقال تعالی وهو معکم اینما کنتم، وقال تعالی ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، وقال تعالی ان ربک لبالمرصاد، وقال تعالی یعلم خائنۃ الاعین ما تخفی الصدور۔ یہ مراقبے کا بیان ہے، اور مراقبے کا لغوی معنی آتا ہے غور و فکر، اور اصطلاحی معنی ہے مراقبے کا کہ دنیا مافیہ سے مستثنی ہو کر، جدا ہو کر اپنی لو اللہ کی طرف لگانا۔ دنیا مافیہ سے جدا ہو کر اپنی لو لگا اللہ کی جانب اپنی لو لگانے کا نام مراقبہ کہلایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا الذی یراک، جو دیکھتا ہے تجھ کو، حین تقوم، جس وقت تو کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ جو تجھ کو دیکھتا ہے جس وقت تو کھڑا ہوتا ہے۔ وتقلبک، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تیرے پلٹنے کو، فی الساجدین، نمازیوں میں۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں ساجدین سے مراد یہاں پر مؤمنین ہیں، اور تقلب سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک پاک پشت در پشت منتقل ہونا مراد ہے، رحم در رحم منتقل ہونا مراد ہے، اور ساجدین سے مراد مومنین۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد مومن ہی تھے، آپ کے اصول آباء و اجداد مومن تھے۔ تقلب کا معنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پشت در پشت منتقل ہونا، نور محمدی کا منتقل ہونا مراد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کے پشت در پشت منتقل ہونے کو، یعنی نماز مومنین کی پشتوں میں منتقل ہونے کو اللہ تعالیٰ جانتا، آپ کے مومنین کی پشتوں میں آپ کے منتقل ہونے کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وہ معکم اینما کنتم، اور وہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بلا شبہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، جو آسمان میں ہے وہ بھی پوشیدہ نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے وہ چیز پوشیدہ جو آسمان میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتا، جو آسمان میں اس کو بھی جانتا، اور جو چیز زمین میں اس کو بھی جانتا۔ کوئی بھی چیز اللہ کی ذات سے پوشیدہ نہیں۔ اور اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ متناہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ غیر متناہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم جو غیر متناہی، نبی کا علم جو ہے متناہی۔ نبی جو جانتے ہیں اللہ کی عطا سے ہی جانتے ہیں۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا علم نبی کو جو ہے وہ اللہ ہی کی عطا سے ہے۔ تو نبی کا علم جو عطائی ہے، اور رب کا علم جو ذاتی ہے۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالی نے فرمایا ان ربک لبالمرصاد، مرصاد کی جمع مراسید، اس کا معنی تھا انتظار گاہ، بے شک آپ کا رب انتظار گاہ میں، یعنی آپ کے رب سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے۔ وقال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا یعلم خائنۃ الاعین ما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ جانتا نگاہوں کی خیانت کو، اور جو دلوں میں پوشیدہ، وما تخفی الصدور، اور جو جن چیزوں کو دل چھپاتے ہیں، لوگوں کے دل چھپاتے ہیں، ان کو بھی جانتا ہے۔ یعنی نگاہوں کی سرکشی، نگاہوں کے جو لوگوں کی نگاہیں
جو خیانت کرتی ہیں، گناہ کرتی ہیں، ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ والآیات فی الباب کثیرۃ معلومۃ، اور آیتیں جو ہیں اس باب میں مشہور ہیں، بہت مشہور، بہت زیادہ ہیں، کثیرۃ معلوم، مشہور بہت زیادہ ہیں۔ اما الاحادیث، رہی احادیث، فالاول، پہلی حدیث، یہ جو حدیث بیان ہو رہی ہے بہت مشہور حدیث ہے، اس کی تشریح جو ہے وہ بھی مشہور ہے، لیکن میں مختصر اس کی تشریح کروں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال، کہتے ہیں، بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، کہتے ہیں کہ ایک روز ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذات یوم، ایک روز بارگاہ نبوت و رسالت میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، تو اچانک ایک بہت ہی سفید پوشاک میں ملبوس شخص نمودار ہوا۔ شدید سواد الشعر، یہ صفت ہے اس کے رجل کی، سیاہ، سخت سیاہ کالے بالوں والا، سخت سفید میں ملبوس پوشاک والا مرد نمودار ہوا۔ تو یہ کون مرد تھا؟ اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے، انسانی شکل و صورت میں، جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس گئے تھے، انسانی شکل و صورت میں نمودار ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے بال بھی بالکل کالے تھے اور لباس بھی بالکل سفید تھا، چونکہ آپ انسانی شکل و صورت میں نمودار ہوئے تھے امت کی تعلیم کے لیے۔ لا یرا علی اثر السفر، جس پر سفر کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا ہے کیونکہ آپ مسافر نہ تھے۔ ولا یعرف منا احد، عمر کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایک اس شخص کو پہچانتا بھی نہ تھا، حتی جلس المنبر الی النبی، یہاں تک کہ بارگاہ نبوت، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ فسندا رکبتئی الی رکبتئی، اپنے گھٹنوں کو نبی کے گھٹنوں سے ملا دیا، وضع کفئی، اور اپنے ہاتھوں کو علی فخذئی، نبی کے رانوں پر رکھ دیا۔ گویا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بیٹھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طریقے سے با ادب بیٹھنا، یہ آپ کا با ادب بیٹھنا، یہ امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھا رہا ہے۔ گویا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کی بارگاہ میں اس طریقے سے مؤدب ہو کر کے بیٹھ کر، مؤدب نہایت ہی ادب کے ساتھ بیٹھ کر، مؤدب ہو کر بیٹھنا، یہ امت کو نبی کے ادب کی تعلیم دے رہا ہے، یعنی نبی کی بارگاہ میں کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اس طرح بیٹھنا، یہ نبی کی بارگاہ میں آداب کی تعلیم دے رہا ہے، اور حضرت جبرائیل کا اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھنا اور رانوں پر ہاتھ رکھنا، یہ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو پہچان لیا تھا، ورنہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے کہ تم کون ہو اور میرے اتنے قریب کیوں بیٹھے ہو؟ تو آپ نے رانوں پر ہاتھ رکھ، اس لیے کہ اجنبی آدمی کو ایسے رانوں پر ہاتھ رکھتا فوراً سرکار سوال کر دیتے، اور نہ اتنا قریب اگر کوئی اجنبی بیٹھتا، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول نے پہچان لیا تھا کہ یہ جبرائیل ہے، جیسے کہ بعد میں سرکار نے بتلایا بھی حضرت عمر کو۔ وقال، اور کہا،
اس آنے والے شخص نے یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد مجھ کو اسلام کے بارے میں خبر دو۔ یہ یا محمد اب کہنا اب یا محمد اب پکارنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرام ہے۔ یا محمد کہہ کر کے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکار سکتے، کیوں لا تجلو دعا رسول۔ یہ آیت کریمہ، اس آیت کریمہ کے نازل ہونے سے پہلے یہ حدیث جو ہے اس آیت کریمہ سے پہلے کی ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ سے حرام قرار دے دیا گیا اس طریقے سے پکارنا یا محمد کہہ کر کے۔ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں خبر دو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الاسلام، اسلام یہ کہ ان تشہدوا اللہ الہ الا اللہ، کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ان محمدن رسول اللہ، محمد جو اللہ کے رسول ہے، وتقیم الصلاۃ، اسی پر عطف ان تشہدوا پر، وتقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان کے روزہ رکھو، وتحج البیت خانہ کعبہ کا حج کرو، ان استطاع الیہ سبیل، اگر اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہو تو گویا اسلام جو ہے نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے، رمضان شریف کے روزے رکھنے، حج ادا کرنے کا نام ہے۔ قال، تو حضرت عمر کہتے ہیں، اس نے اجنبی نے کہا، حضرت جبرائیل نے کہا صدقتا، اے رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ تو راوی کہتے ہیں فعجبنا له يسألوه ويصدقه، ہم نے جو ہے اس کی تصدیق پر جو ہے ہم نے تعجب کیا، يسألو سوال بھی کرتا، ويصدق تصدیق بھی کرتا۔ تو تعجب اس معنی کر ہوا کہ سوال کرنا یہ دلالت کر رہا نامعلوم ہونے پر، اور تصدیق جو ہے یہ دلالت کرتی ہے معلوم ہونے پر۔ تو اس لیے تعجب ہوا کہ یہ معلوم بھی کر رہا ہے، پوچھ بھی رہا ہے، اور اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ تو گویا پوچھنا تو یہ لا علمی پر دلالت کرتا ہے، اور تصدیق کرنا یہ علم ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ قال، پھر کہا فاخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں خبر دو۔ قال، تو کہا ان تؤمن باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی والیوم الآخر، ایمان یہ کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر، اس کے رسول پر، قیامت کے روز پر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ قال، پھر حضرت جبرائیل نے کہا صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ قال، پھر کہا فاخبرنی الاحسان، احسان کے بارے میں خبر دو۔ قال، پھر سرکار نے فرمایا ان تعبد اللہ، احسان یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم دیکھ رہا ہو۔ فإن لم تکن فإنه یراک، اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو یہ ضرور خیال رکھ لو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ خیال جب تم رکھو گے، یہ تصور جب تم اپنے ذہن و فکر میں جب یہ تصور رکھو گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یقیناً خوف خدا اپنے دل میں بٹھاؤ گے اور برائیوں سے بچتے ہوئے نظر آؤ گے۔ جب یہ کیفیت، یہ تصور جب ہمارے دل میں پیدا ہو جائے کہ اللہ میں دیکھ رہا ہے۔ قال، پھر حضرت جبرائیل نے کہا فاخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں خبر دو، یعنی قیامت کب آئے گی، کتنے دنوں کے بعد آئے گی، کون سا دن ہوگا، کون سا مہینہ ہوگا۔ قال، تو سرکار نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، یعنی جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ جاننے والا نہیں، سائل سے زیادہ خبردار نہیں۔ اس پر وہابی دیوبندی اعتراض کرتے ہیں، دیکھو نبی کو علم غیب نہیں ہے، اگر نبی کو علم غیب ہوتا تو نبی یہ نہ کہتے کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے مسئول جو سائل سے زیادہ نہیں جانتے، یہ نہیں کہتے۔ تو اس کا جواب یہ یاد رکھیں، یہاں پر جو نفی جو ہے وہ علم کی نفی نہیں ہے۔ اگر علم کی نفی ہوتی تو سرکار یہ کہتے لا اعلم، میں نہیں جانتا ہوں۔ تو یہاں پر زیادتی کی نفی مراد ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ سرکار کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اے جبرائیل، یہ قیامت جو ہے یہ اسرار الہیہ میں سے ہے، رب کے رازوں میں سے ہے، اور اس راز کو مجمع عام کے سامنے تم کیوں فاش کرانا چاہتے ہو، اور تم بھی اس بات کو جانتے ہو، یہ اس کا مقصد تھا۔ من مسئول عنہ بعلم من السائل کا
مطلب یہ ہے کہ اے جبرائیل، یہ قیامت جو ہے، جس قیامت کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو، یہ قیامت جو یہ اسرار الہی میں سے ہے، جس کا رازوں میں سے ہے، اور جس راز کو مجمع عام کے سامنے ظاہر کرنا مناسب نہیں ہے، تم بھی جانتے ہو۔ تو دیکھیے، اس سے جو ہے علم کی نفی ثابت نہیں ہوتی ہے، یہ مراد ہے اس سے۔ قال، پھر سرکار نے فرمایا فاخبرنی عن امارت، یعنی قیامت کی، جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں خبر دو۔ اب دیکھیے، اگر مل مسئول انا بعالم من السائل کو اگر عدم نفی پر، اگر یہاں پر عدم علم غیب پر اگر اس کو مراد لیا جائے، مل مسئول انا بعالم من السائل سے اگر علم غیب کی نفی مراد لی جائے، تو حضرت جبرائیل جو ہے سرکار سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سوال نہیں کرتے۔ تو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سوال کرنا، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی کو معلوم تھا قیامت کب آئے گی، تبھی تو سرکار نے بتلایا کہ قیامت کی ایک نشانی یہی ہوگی کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندی جو اپنے آقا کو جنے گی، باندی اپنے آقا کو جنے گی۔ اس کا مطلب ایک تو یہ کہ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی۔ اولاد کیا ہو جائے گی؟ ایک تو اس کا مطلب یہ کہ اولاد جو ہے وہ نافرمان ہو جائے گی، یعنی اولاد جو ہے وہ آقا بن جائے گی اور ماں باپ جو غلام بن جائیں گے، اس کا ایک مطلب یہ ہے۔ اور ایک مطلب یہ کہ لونڈیوں کی کثرت ہوگی، اتنی کثرت ہوگی کہ لونڈی جو ہے اپنے آقا کی لونڈی کو جنے گی، بچی کو جنے گی، تو ظاہر بات ہے آقا کی جو بچی ہوگی وہ بھی کیا ہے، اس کی لونڈی کی مالک ہوئی۔ اس کا معنی جیسے کہ معنی حدیث میں یہ بتلایا گیا ہے اس کا۔ اور ایک معنی یہ کہ اولاد جو ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ، حفاظ حافی کی جمع، ننگے، عرات عاری کی، حفاظ معنی حافی کی جمع، عرات عاری کی جمع، عالت تن کے معنی تنگ دست، غریب، رعاء الشائی، حفاظ حافی کی جمع، ننگے پیر۔ اور قریب تم دیکھو گے، یعنی تنگ دست ننگوں کو دیکھو گے، یہ تطاولون فی البنیانی، بلڈنگوں میں فخر کرتے ہوئے، یعنی جو ذلیل لوگ جو ہوں گے وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں اتر آئیں گے اور اپنے اوپر تفاخر کریں گے، ایک دوسرے پر جو ہے فخر جتاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو ایک یعنی جو ذلیل قسم کے لوگ ہیں وہ عزیز ہو جائیں گے، اور جو عزیز لوگ ہیں وہ ذلیل ہو جائیں گے۔ اچھا، ثم انطلقا، پھر وہ جو ہے چلے گئے، فلبستو، حضرت عمر کہتے ہیں فلبستو ملین، تمہیں جو ہے ٹھہرا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرنا، فلبستو ملین، تو میں ٹھہرا رہا۔ ثم قال، نبی ملیہ کا اطلاق ہوتا ہے 3 دن تک، پھر میں ایک کافی دیر تک ٹھہرا رہا۔ ثم قال، پھر کہا یا، اور سرکار نے، یا عمر، اے عمر، اتدری کہ تم جانتے ہو من السائل، سائل کون ہے؟ قلت، میں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے۔ قال، تو سرکار نے فرمایا فإنه جبرائیل، بے شکی جبرائیل، اتاکم، جو تمہارے پاس آئے تھے، یعلمکم امر دینکم، تو جو تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، رواه مسلم۔ اب معنی بتلانا، معنی تلید الامۃ ربہ کا معنی کہہ رہے ہیں ای سیدت، اپنے آقا کو جنے گی،
اور اس کا معنی ہے کہ ان تکثر تراریو یعنی باندیاں زیادہ ہو جائیں گی، حتی تلد الامۃ السریۃ یہاں تک کہ باندی جو ہے لڑکی کو جنے کے لیے سید ہے اپنے آقا کے لیے، وبنت السیدی اور سید کی بیٹی جو ہوتی ہے وہ سید کے معنی ہوتے سید کی ہوتی ہے، وقیل گیا کہ غیر ذالک اس کے علاوہ اور بھی معنی ہیں اس کے، والعالت اور عالت کا معنی ہے فقراء تنگ دست غریب، وقول ملیہ کا معنی ہے ای زمن طویلا 3 لمبا زمانہ، اور وہ کانا ذالک ثلاثن اور وہ تقریباً جو ہے 3 دن مراد ہے۔ ان دوسری حدیث ان ابی ذر جندب بن جنادہ، ابو ذر جندب بن جنادہ سے مروی ہے، ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال کہتے اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اتق اللہ اللہ سے ڈرو، حیثما کنت جہاں بھی تم ہو اللہ سے ڈرو، واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها اور کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو جہاں بھی تم ہو، برائی کو نیکی کے تابع کر دو، یعنی وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ برائی کے بعد نیکی لے کر کے آؤ، کیوں کہ تمحوها نیکی جو برائی کو مٹا دیتی ہے، یعنی اگر تم نے برائی کر لی ہے تو برائی کے بعد نیکی کر لو تو یہ نیکی جو ہے اس برائی کے لیے کفارہ بن جائے گی۔ لیکن یاد رکھو کہ گناہ صغیرہ مراد ہے، گناہ صغیرہ، گناہ کبیر نہیں، گناہ کبیرہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ وخالق الناس بخلق حسن اور لوگوں کے ساتھ اچھے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ اچھا حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، یعنی لوگوں کے حقوق ادا کرو۔ الثالث تیسرے دن عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی قال کہتے کنتو خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا ایک روز، فقالا تو آپ نے فرمایا یا غلامو اے بچے انی اعلمک کلمات میں تجھ کو کچھ کلمات کی تعلیم دیتا ہوں، احفظ اللہ وہ کیا کلمات یہ احفظ اللہ یحفظ کا اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، یعنی تم احکام شریعت کی حفاظت کرو یحفظ کا تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، احفظ اللہ تجدو تجاگا تجھے تجدو یہ جواب امر ہے، اللہ کی حفاظت کرو تو اس اللہ کو پاؤ گے اپنے سامنے، یعنی اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، جب اللہ کے احکام کی حفاظت کرو تو اللہ تعالیٰ کے تم قریب ہو جاؤ گے، اللہ کے مقرب بندے بن جاؤ گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ اگر تم سوال کرو تو پھر صرف اللہ سے سوال کرو، کیونکہ حقیقی طور پر معین و مددگار حامی ناصر وہی ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو، کیونکہ حقیقی ناصر وہی ہے۔ اولیاء کرام وسائل ہیں، حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ وَاعْلَمْ اور تم جان لو ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء، سرکار نے فرمایا کہ امت قوم اگر جمع ہو جائے تجھ کو نفع دینے پر کسی بھی چیز کا، لم ينفعوک الا بشیء تو وہ قوم تجھ کو نفع نہیں دے سکتی قد کتب اللہ لک، تو قوم تجھ کو نفع نہیں دے گی مگر وہی کہ جس کو اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے، یعنی اللہ نے جو تیری تقدیر میں کسی کے ذریعے تجھے فائدہ مل رہا ہے، فائدہ کچھ حاصل ہو رہا تو سمجھ لو یہ وہ تیری تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا اگر ساری قوم جمع ہو جائے عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ تجھ کو نقصان دینے پر بشیء کسی بھی چیز کا ضرر پہنچانے پر قوم جمع ہو جائے، لم يضروک الا بشیء قد کتب اللہ علیک تو قوم تجھ کو ضرر نہیں دے سکتی مگر وہی کہ جو ضرر نقصان اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا، کتب اللہ علیک جو تیری تقدیر میں لکھ دیا۔ رفعت الاقلام اب قلم اٹھا دیے گئے، وجفت الصحف اور صحیفے سوکھ گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے احوال و اعمال سب کے سب اب قیامت تک کے لیے لکھ دیے، وہ سب کے سب لوح محفوظ میں موجود ہیں۔ تو قلم اٹھنے کا مطلب یہ ہے جیسے کہ کاتب جو لکھتا ہے تو قلم
اٹھا کر کے رکھ دیتا ہے اور کاپی بھی اٹھا کے رکھ دیتا ہے، وہ یہاں پر معنی مراد ہے۔ رواہ ترمذی، امام ترمذی نے اس کی روایت کی، وقال کا حدیث حسن، ھذا حدیث، یہ حدیث حسن ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ احفظ اللہ تجد امامک، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے اپنے سامنے، یعنی قریب پاؤ گے۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء، تم اللہ کے حقوق کو پہچانو حالت خوشحالی کے ایام میں، یعرف کا فی الشدۃ، تو وہ تمہارے حقوق کو پہچانے گا سختی کے ایام میں۔ وعلم، اور تم جان لو، انما اخطاک لم یکن لیصیبک، یعنی جو چیز تم سے چوک جائے تو وہ نہیں تھی تمہاری قسمت میں، یعنی جو چیز تمہیں نہیں ملی تو سمجھ لو وہ تمہاری قسمت میں نہیں تھی۔ انما اخطاک، جو چیز تم سے خطا کر گئی یعنی نہ مل پائی، چوک گئی، لم یکن لیصیبک، تو سمجھو تمہاری قسمت میں نہیں تھی۔ وما اصابک، اور جو چیز تمہیں ملی، لم یکن لم یخطئک، اس نے کبھی خطا نہیں کی، یعنی وہ جو چیز تمہیں ملے گی وہ کبھی چوکے گی نہیں، وہ ملنی ضرور ہے۔ وعلم، اور تم جان لو، ان النصر مع الصبر، کہ مدد جو ہے صبر کے ساتھ ہے، وان الفرج مع الكرب، اور کشادگی جو ہے وہ مصیبتوں کے ساتھ ہے، مصیبت کے ساتھ ہے، اور تنگ دستی کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی کوئی مرتبہ ملتا ہے تو بغیر دقت و پریشانی مصیبت کے نہیں ملتا، پہلے جو دقتیں پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں۔ یعنی دنیا میں جو بھی تکلیف آتی ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتی، اس کے بعد کشادگی یا فرحت و سرور آ جاتا ہے۔ اس سے یہی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی بدلنے پر قادر نہیں ہے۔ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال کہتے انکم لتعملون اعمالا، بے شک تم ایسے کام انجام دیتے ہو، یہ ادق، جو تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ انکم، بے شک تم، لتعملون اعمالا، ایسے کام کرتے ہو، یہ ادق، وہ اعمال جو زیادہ باریک ہے تمہاری آنکھوں میں، بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ کننا نعد، ہم ان کو شمار کرتے تھے زمانے نبوی میں، من الموبقات، موبقات میں سے، یعنی ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے شمار کرتے تھے ان اعمال کو۔ اس سے یعنی اس حدیث کا مفہوم و مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ کا بہت زیادہ خوف تھا، یہی وجہ ہے کہ وہ معمولی سے معمولی گناہ سے بھی ڈر محسوس کرتے تھے۔ عہد رسالت کے بعد یہ خوف بتدریج کم ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ سخت تباہ کن گناہوں سے بھی لوگوں کی نظروں میں حقیر معلوم ہونے لگے، یہاں تک کہ سخت تباہ کن گناہ بھی اب لوگوں کی نظروں میں حقیر معلوم ہونے لگے۔ اس لیے بندہ جتنا اللہ کی عظمت و جلالت کا تصور کرتے ہوئے اس کا خوف دلوں میں بٹھائے گا، اتنا ہی جو وہ گناہوں سے بچے گا۔ تو اس حدیث ہم کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ بندہ اللہ سے جتنا ڈرے گا اتنا ہی جو گناہوں سے بچتا ہوا نظر آئے گا، جیسے کہ صحابہ کرام معمولی سے معمولی گناہ سے بچا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ واقعہ پورا ہو جائے گا کل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔